بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں جلد نرم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک میں امریکی وزارت خارجہ کی معاون نائب سیکرٹری ایلس ویلز نے صحافیوں کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کشمیر میں لگائی گئی پابندیوں میں جلد نرمی کرے۔ امریکہ کو تیز رفتار کارروائی کی امید ہے۔ بھارت پابندیاں ختم کرے اور حراست میں لیے تمام افراد کو رہا کرے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اقوام متحدہ کی ناکامی قرار دیا ہے۔ تاہم امریکہ کشمیر کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، یہ عمران خان کا کہنا ہے۔ نیو یارک میں ایشیائی سوسائٹی کی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ کشمیر میں حالات سازگار بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ نے شواہد کے باوجود مسئلہ کشمیر پر کردار ادا نہیں کیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اقوام متحدہ کی ناکامی ہے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کشمیر کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ دورہ امریکہ میں عالمی رہنماؤں کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کو کشمیر کی صورتحال تفصیلی طور پر بتائی، جبکہ عالمی رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر توجہ دے، کیونکہ ہم صرف مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بہتر کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں بتایا کہ حکومت میں آ کر ہمسایہ ملکوں کو مذاکرات کی دعوت دی۔ بی جے پی کی دوبارہ حکومت آنے پر مذاکرات کی کوشش کی، جبکہ سنجیدہ تعلقات ہمارا ایجنڈا ہے، مگر بھارت نے مثبت رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ فروری میں شروع ہونے والی پاک بھارت کشیدگی بتدریج بڑھی، جس کا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری جواب دیا اور پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر 2 بھارتی طیارے مار گرائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تاریخ دیکھیں تو تمام جنگیں غلط اندازے لگانے کے سبب ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انٹرویو کے دوران کہا کہ RSS سمجھتی ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، جبکہ مودی نے نہرو اور گاندھی کے فلسفے کی دھجیاں اڑا دیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے نے جنم لیا۔ بھارت میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں عیسائیوں کے خلاف بھی نفرت بھڑکا دی گئی ہے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، جبکہ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے اسلامی دہشت گردی کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوجی صرف مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تعینات ہیں۔ بھارت نے کشمیر میں 53 روز سے کرفیو لگا رکھا ہے، جس کی وجہ سے 80 لاکھ لوگ معذور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھنے کے بعد خون ریزی ہو سکتی ہے، اور اگر مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی ہوئی تو صورتحال مزید خراب ہوگی، جبکہ کرفیو ہٹنے کے بعد پاک بھارت کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی ہوئی تو پاکستان میں بھی حالات خراب ہوں گے۔ ناظرین کرام، طالبان کے حوالے سے سوال پر عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کو جہاد کے لیے امریکہ نے تیار کیا۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان مجاہدین کی بھرپور حمایت کی۔ بعد ازاں امریکہ نے 9/11 کے بعد یہی جہادی دہشت گرد قرار دے دیے۔ عمران خان نے سوال کیا کہ طالبان روس کے خلاف لڑیں تو جہاد، امریکہ کے خلاف لڑیں تو دہشت گردی۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، جبکہ 9/11 کے بعد پاکستان پر دہشت گردی کی جنگ مسلط کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ فلاحی ریاست کا قیام میری اولین ترجیح ہے۔ ریاست کا سربراہ قانون سے بالا تر نہیں۔ ریاست مدینہ میں حکمران بھی قانون کے تابع تھے۔ مدینہ کی ریاست جدید ریاست تھی،
قانون کی بالادستی میں ہی حکمران جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ قانون کی حکمرانی مہذب اور غیر مہذب معاشرے میں تمیز کرتی ہے۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، میرے ملک کے لیے وہی ویژن ہے جو ملک بنانے والوں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ریاست مدینہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے، جبکہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ درست تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھاگ دوڑ کے باوجود وہ سب نہیں مل سکا جو ہمارے وزیر اعظم نے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کیا ہے۔ عمران خان کی مقبوضہ کشمیر پر گفتگو کے بعد صورتحال اب ایسی بن رہی ہے کہ حکومتیں نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل جانے کا مقصد مسئلہ کشمیر کو ہی عالمی سطح پر اجاگر کرنا تھا، جبکہ OIC کا اجلاس بلا کر امہ کو یکجا کرنا بھی ہماری کامیابی ہے۔ اب بھارت ایک نیا ناٹک رچا رہا ہے جسے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت پاکستان پر دہشت گردوں کے کیمپس فعال کرنے کا الزام لگا رہا ہے۔ بھارت کیمپوں کے بہانے ایک اور حملہ کرنا چاہتا ہے، جس سے عالمی برادری کو آگاہ رہنا چاہیے۔